شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرات، رمضان المبارک کی آمد پر روزے اور قرآن کے حوالے سے بات جب بھی ہوگی تو دونوں کی اہمیت قرآن میں تو برابر کی ہے، احادیث میں بھی نہایت وضاحت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے جو حدیث مروی ہے، روزے اور قرآن کی بالکل پیرلل اہمیت اور متوازی اہمیت کی حامل چیزیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک مختلف نقشہ ہے۔ ہم رمضان المبارک کی آمد پر جب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کون سا مہینہ آ گیا، تو دوسرا آدمی جواب دیتا ہے روزوں کا مہینہ آ گیا۔ ایک عبادت جو رمضان المبارک کی ہے، دن کا روزہ رکھنا، اس کی اہمیت تو ہماری نگاہوں میں ہے اور اس کے لیے کچھ لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں، جبکہ کافی سارے لوگ غفلت بھی کر جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری عبادت جو رمضان المبارک کی ہے، رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگنا، قیام اللیل اور قرآن کے ساتھ وقت گزارنا، اس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں وہ نہیں ہے، اسی لیے وہ ہماری زبان پر بھی نہیں آتا، اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کے اشارہ موجود ہے اور احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دن کا روزہ رکھنا اور رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا دونوں کی برابر کی اہمیت ہے اور دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ اسی طرح جو حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اس میں بھی فرمایا گیا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ جس نے روزے کا حق ادا کیا ہوگا، روزہ اس کی سفارش کرے گا، اور جس نے رات کو قرآن کے ساتھ اپنی نیند کو قربان کر کے وقت گزارا ہوگا، اس کے لیے قرآن بھی سفارش کرے گا۔ لیکن ہماری نگاہوں میں رات کو قرآن کے ساتھ جاگنے کی اہمیت بہت کم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث میں جو اس کو برابر کی اہمیت کا قرار دیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا گہرائی میں غور کرنا ہوگا اور حقیقت انسان پر غور کرنا ہوگا۔ ویسے تو ہمارے سامنے بہت ساری حقیقتیں ہیں، اس دنیا میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کو، یہ بجلی کا نظام ہے، چیزیں موٹریں چل رہی ہیں، چیزیں جو ہیں وہ روشنی کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور بجلی سے چلنے والی چیزیں ہیں، لیکن عام آدمی محسوس نہیں کرتا کہ وہ بجلی کی حقیقت کیا ہے، کہاں بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، بجلی کی حقیقت کیا ہے، یہ شاید بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اور یہ کمپیوٹر ہے، عام آدمی تو کمپیوٹر آن کر کے بیٹھ جاتا ہے، چیزیں دیکھتا رہتا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، تصویریں دیکھ رہا ہے، کوئی چیز پڑھ رہا ہے، کتابیں جو ہے وہ کہیں سے جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے استفادہ کر رہا ہے۔ لیکن کمپیوٹر کی حقیقت کیا ہے، کیا چیز فلو کر رہی ہے اور بٹن دبانے سے کیا کس چیز پر کیا اثر پڑتا ہے اور کہاں آدمی کنیکٹ ہو جاتا ہے اور کہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، یہ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ تو جو مشاہدے کی چیزیں ہیں عام ہمارے سامنے، اس میں بھی بہت ساری تہیں ہیں۔ ایک عامی آدمی اور سطح پر دیکھ رہا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی اور سطح پر دیکھ رہا ہے۔ ایک کیمسٹری کا ماہر جب پانی پیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہائیڈروجن آکسیجن کا ایک مجموعہ ہے جو میں گلاس کے ذریعے پی رہا ہوں۔ اسی طرح اور جو زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے، جو حقیقت شناس ہے، وہ اور زیادہ گہرائی میں جا کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک عام آدمی شاید محسوس نہیں کرتا، لیکن ایک ڈاکٹر شاید محسوس کرتا ہے کہ یہ جو چیز میں کسی کو ہاتھ لگا رہا ہوں یا کھا رہا ہوں، اس میں پتہ نہیں جراثیم کیسے ہوں گے اور کیسی کیسی چیزیں اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں گی۔ تو ہر آدمی کی اپنی ذہنی سطح کے مطابق عام دنیاوی مشاہدے میں بھی بہت ساری معرفت کی اور پہچان کی درجے ہیں اور لیولز ہیں۔ اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے تو ایک اور حقیقت جو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان
جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک اس کا ظاہری وجود ہے، ایک اس کی اپیرنس ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک چلتے پھرتے حیوان سے مشابہ، اور انسان کے سارا قد کاٹ اور سارا والیوم اور سارا وزن اور یہ جو نظر آتا ہے، یہ سارے کا سارا ایک حیوان سے مشابہ ہے، جبکہ حقیقت انسان ایک اور ہے۔ انسان حیوان کے برابر نہیں ہے، ہر انسان کے اندر ایک حیوان موجود ہے، لیکن انسان ایک حیوان کے مساوی نہیں ہے۔ انسان کا ظاہری جسم جو ہے، اس کے سارے تقاضے بین ہی وہی ہیں جو ایک حیوان کے ہیں۔ کھانا ہے، پینا ہے، جنسی جذبہ ہے، بچوں کی پیدائش ہے، پرورش ہے، یہ ایک شیر بھی کر رہا ہے، ہاتھی بھی کر رہا ہے، پرندوں میں چڑیا بھی کر رہی ہے، ہر انسان، ہر حیوان کر رہا ہے۔ انسان بھی یہ کر لے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے۔ درجے کا فرق تو ہے حیوانوں میں اور انسان کے اندر، لیکن اصل انسان کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے۔ انسان کی فضیلت یہ ہے کہ اس حیوانی وجود کے ساتھ ساتھ انسان میں ایک ضمیر ہے، ایک مورل لا ہے۔ آج کا مغرب اس بات کو تسلیم شاید نہ کرے، اس لیے کہ آج کا مغرب جو ہے وہ ایک امورل سوسائٹی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور ایک ویلیو لیس سوسائٹی ہے جو انہوں نے بنا دی ہے۔ جدید انسان جو آج مغرب میں بستا ہے، اس کے نزدیک کوئی مورلز نہیں، جبکہ مغرب میں بھی 100 سال پہلے، 1 صدی پہلے ایسا نہیں تھا۔ وہاں بھی اپیرنس اور ریئلٹی، اس کو دو حقیقتیں سمجھا جاتا تھا۔ قرآن و حدیث اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کا ایک ظاہری وجود ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ ظاہری وجود میں یہ جسم ہے، وہ نظر آتا ہے۔ حقیقت انسان کے اعتبار سے وہ جو ضمیر انسانی ہے، جس کو فلسفے کی زبان میں خود ہی کہا جائے گا، قرآن کی اصطلاح میں اس کو روح کہا جاتا ہے۔ انسان کی حقیقت وہ روح ہے، وہ روح اور جسم مل کر انسان بناتے۔ یہ جو ہمارا جسمانی جسم ہے اور حیوانی وجود ہے، انسان کے اندر ضمیر جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں کرنی چاہیے، انسانیت کو نقصان پہنچانے والے کام نہیں کرنے چاہیے، کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ شاید مغربی معاشرہ تو آج اس کو تسلیم ہی نہ کرے کہ یہ بھی کوئی ویلیوز ہیں، جبکہ مشرقی معاشرہ، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں، اس میں ابھی یہ حقیقتیں اور یہ اقدار ابھی مری نہیں ہیں، دم توڑ رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے جو سمجھا جاتا۔ حقیقت یہ جو ضمیر انسانی ہے، یہ اس روح کی وجہ سے۔ حیوان میں کوئی چیز حلال حرام نہیں ہے، وہ جبلتیں ہیں جس کے تحت وہ کام کرتا ہے، جبکہ انسان، اس کے اندر یہ روح کی وجہ سے، جو حقیقی انسان ہوگا وہ روح کی وجہ سے انسان کو نظر آئے گا کہ یہ چیز مجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کو کھانا چاہیے، اس چیز کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور حیوانوں میں اور انسانوں میں ایک اور فرق بھی ہے جو آج کا مغربی معاشرہ سے تسلیم نہ کر سکے، وہ رشتوں کی پہچان ہے۔ حیوانوں میں کوئی رشتے نہیں ہیں۔ ایک بچہ، حیوانی بچہ اور ماں، وہ رشتہ تھوڑے مہینے قائم رہتا ہے۔ بچہ جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے اور اپنے جو ہے وہ خوراک حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ ماں اور اولاد کا رشتہ حیوانوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ انسانوں میں یہ رشتہ جو ہے کہ انسان پہچانتا ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ خونی رشتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اس روح کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان اگر اس روح کا انکار کر دے یا گرتے 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 حیوانی سطح پر چلا جائے، تو اس انسان کے اندر بھی حیوان بن جانے کی وجہ سے رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا۔ آج کی مغربی دنیا وہ روح کو مانتی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتی۔ آج کا تعلیم یافتہ انسان، چاہے مشرق کا ہو یا چاہے مغرب کا ہو، وہ ہر اس حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے جو حواس خمسہ میں نہیں آتی، جو مشاہدے میں نہیں آتی، جو کسی لیبارٹری میں ویریفائی نہیں کی جا سکتی، جو کہیں چیک نہیں کی جا سکتی، جو ہے وہ کسی طریقے پر جو ہے وہ ناپ تول میں نہیں آ سکتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی بہت ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، جو ان چیزوں سے ماوراء ہیں۔ قرآن اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کے دو وجود ہیں، ایک انسان کا یہ جسم ہے، یہ ظاہری وجود ہے، خاکی الاصل ہے، یہ جسم ہمارا، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، کرسٹ آف دی ارتھ سے بنا ہے، جبکہ روح انسانی جو ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ اس زمین سے نہیں آئی ہے، وہ مٹی سے نہیں بنائی گئی ہے، وہ اس جسم کے ساتھ شامل کی گئی ہے، جسم کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن کے نزدیک وہ ایک نورانی وجود ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے، خاص اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے۔ وہ وجود جو روحانی وجود ہے،
اس جسم کے اپنے تقاضے ہیں، اس روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ یہ جسم جو ہے اس میں وہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو ضمیر جاگتا ہے اور ضمیر انسان کے اندر آواز لگاتا ہے، جسے اس فلسفے کی زبان میں انر وائس کہا گیا یا ضمیر انسانی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ اس روح کی وجہ سے ہے جو انسان کے اندر اس روح کے کانٹیکٹ کی وجہ سے اور اس روح کے زیر اثر انسان میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دو وجود ہیں انسان کے، ایک ہے وہ روحانی وجود جسے روح کہا گیا، ایک ہے یہ جسمانی وجود جو ہو بہو ایک حیوان سے مشابہ۔ یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے اور انسان تھوڑا سا غور کرے گا تو سمجھ میں آئے گی۔ اور مغرب کے بھی آج کے فلسفے میں یہ بات موجود نہ ہو، آج سے 1 صدی پہلے 2 صدی پہلے وہاں بھی اس بات کو تسلیم کیا جاتا تھا کہ انسان کے اندر ایک مورل لا ہے، انسان کی اس اپیرنس کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں ایک ریئلٹی ہے، ایک وجود ہے اس کائنات کے ساتھ، اور جو بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ کا وجود ہے اس کائنات۔ یہ کائنات ظاہر ہے اور اللہ کا وجود ریئلٹی ہے، اگرچہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح انسان کا وجود نظر آتا ہے، اپیرنس میں یہی سامنے آتا ہے، مشاہدے میں یہی آتا ہے، لیکن اصل انسان جو ہے وہ ایک اور حقیقت ہے، جو حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، وہ ایک اندیکھی حقیقت ہے، لیکن ناپ تول میں نہ آنے کے باوجود اتنی یقینی بات ہے کہ اس کے بغیر انسان کا وجود ہے ہی نہیں، انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ یہ رمضان المبارک کی جو 2 عبادتیں ہیں، اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ انسان کے 2 وجود ہیں، ایک ہمارا جسم اور ایک ہماری روح، تو یہ 2 عبادتیں بھی سمجھ میں آئیں گی کہ ایک ہے دن کا روزہ اور ایک ہے رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا۔ اسی سے یہ بات بھی شاید سمجھ میں آ جائے کہ آج ہمارے ذہنوں میں وہ رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا کیوں محو ہو گیا ہے، کیوں پسے پردہ چلا گیا ہے کہ ہم مغرب کے زیر اثر ہم اس روحانی وجود کو شاید مانتے ہی نہیں۔ مغرب تو مانتا نہیں ہے اس کو، جدید تعلیم یافتہ جو عالم اسلام کا ہے وہ بھی اس کو تسلیم کرنے سے آ رہی، اور ہمارے بہت سارے جدید تعلیم یافتہ حضرات روح کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بات زبان پر لانے سے گریز کرتے ہیں۔ مذہبی طبقہ بھی عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں کرتا، تو کیسے وہ چیز جو ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ شعور کی سطح پر رہ سکتی ہے؟ غیر شعوری طور پر ہمارے ذہنوں میں رہ گئی بات کہ رمضان جو ہے وہ روزوں کا مہینہ ہے، دوسری عبادت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی۔ تو اس حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ انسان 2 وجودوں کا مرکب ہے، ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہماری روح۔ یہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے، کرسٹ آف دی ارتھ سے بنا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، اگر غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے جسم میں جو کمیاں پیدا ہوتی ہیں، کھانا انسان کی ضرورت ہے، پینا انسان کی ضرورت ہے، لباس انسان کی ضرورت ہے، خوراک انسان کی ضرورت ہے، وہ جہاں سے انسان بنا ہے وہیں سے چیزیں سپلیمنٹ ہو رہی ہیں۔ بہترین سے بہترین کھانا، ہر قسم کا کھانا اسی زمین کی سطح سے آ رہا، بہترین قسم کا لباس جسم کو بھی ہم پہنے، اونی ہو، سوتی ہو، چمڑے کا ہو، جو بھی ہے وہ اسی زمین سے آ رہا ہے، یہیں سے پیدا ہو رہا ہے اور ہماری ضرورت پورے کر رہا ہے۔ مشروبات سارے کے سارے یہیں سے آ رہے ہیں۔ تو ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے، اس کو سپلیمنٹ کرنے والی چیزیں، ضرورت کو پورا کرنے والی چیزیں بھی ساری کی ساری اسی زمین سے آ رہی ہیں، جبکہ روح انسانی جو ہے وہ اس زمین سے تعلق نہیں رکھتی، وہ ایک نورانی وجود ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اس روح کی ساری ضروریات جو ہیں وہ بھی روحانی طور پر ایک دوسرا جہان ہے جو نوری الاصل ہے، جو عالم امر ہے، وہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس جسم کو اسی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، زمین میں دفنا دیا جاتا ہے۔ مسلمان دفنا دیتے ہیں، کوئی اور مذہب والے جلا دیتے ہیں، کچھ اور کچھ کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اسی زمین کا حصہ بن جاتا ہے۔ جبکہ روح جو ہے وہ جب انسان مرتا ہے تو وہ نورانی الاصل ہے، وہ واپس آسمانوں پر چلی جاتی۔ اس جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں۔ یہ انسان کے اندر جو جذبہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کے قریب ہوا جائے، روحانیت پیدا کی جائے، غور و فکر کیا جائے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانا جائے، یہ ہمارے جسم کا تقاضا نہیں ہے، یہ ہماری روح کا تقاضا ہے۔ یہ انسان کے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے مورل لا کا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ بھی اس روح کا تقاضا ہے جو ضمیر کی شکل میں انسان کے اندر ایک آواز انسان کو ملتی ہے۔ تو یہ 2 وجود ہیں انسانی، اور 2 ہی عبادتیں ہیں رمضان المبارک کی، ایک دن کا روزہ اور ایک رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ رمضان سے روزوں کا مہینہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف اپنے جسم کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ عالم کفر تو مانتا ہی نہیں ہے روح کو، مسلمانوں کی بھی ایک عظیم اکثریت ایسے ہے، آپ غور کریں کہ صرف اپنے جسم کے تقاضے پورے کرنے کی فکر میں۔ ہم سال کے 11 مہینے کیا کرتے ہیں؟ ایک اچھا بھلا دیندار مسلمان بھی کیا کرتا ہے کہ وہ سال کے 11 مہینے اپنے جسم ہی کی فکر کرتا رہتا، اس کے تقاضے پورے کرتا۔
ایک عام انسان، اس جسم کو ہم اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اس جسم کو ہم لکس سے دھو رہے ہیں، ریکسونا سے دھو رہے ہیں، مہنگے صابنوں سے دھو رہے ہیں، اس پر مٹی جب جمع نہ ہو جائے، اس پر گردہ نہ پڑ جائے، اس پہ مختلف قسم کے سپرے کرتے رہتے ہیں، خوشبویات ہیں اور سپرے ہیں اور پرفیومز ہیں جو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس جسم کا 1 درجے ٹیمپریچر بڑھ جائے، آدھے درجے بڑھ جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اس جسم کا لباس اچھا ہونا چاہیے، کریز لیس، استری شدہ، بڑا صاف ستھرا، کسی اچھے درزی کا جو ہے وہ ایکسپرٹ کا سلا ہوا ہونا چاہیے، جوتے اچھے ہوں، جرابیں اچھی ہوں، چشمے اعلیٰ ہوں، گھڑی اعلیٰ ہو، ہیئر ڈریسنگ بہت اعلیٰ ہو، پرفیوم جو لگائی ہوئی وہ بہت اعلیٰ ہو۔ یہ انسان کے عام تقاضے ہیں جو اکثر انسان اپنی ذاتی جیب خرچ کا بیشتر حصہ اسی پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت اور اس کی پرداخت اور اس کو اچھی حالت میں رکھنے کے لیے، جبکہ روح انسانی کس حالت میں ہے؟ عظیم اکثریت انسانوں کو اس کی فکر ہی نہیں کرتے، وہ زندہ بھی ہے کہ مردہ ہے۔ ہم اس جسم کو بہترین کھانے کھلانے کی فکر کرتے ہیں، اچھا کھانا ہو، پکا ہوا ہو، لذیذ ہو، بہترین ہو، اور وہ ہم کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جسم کو زندہ رکھنا، سلامت رکھنا، صحت مند رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے، جبکہ روح کی ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ کس حال میں ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی 40 دن قرآن نہ پڑھے اس کی روح مردہ ہو جاتی۔ یہ قرآن جو ہے وہ ہماری روح کی غذا ہے، ہماری روح کی غذا یہ زمین سے نہیں آتی، وہ جسم کی غذا ہے جو زمین سے آتی ہے، جہاں سے جسم بنا ہے وہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے، جبکہ روح آسمانوں سے آئی ہے، اس کی روح اس کی غذا وہ قرآن مجید ہے جو آسمانوں سے آئے۔ ہم عام طور پر جسم کے تقاضوں کی فکر کرتے ہیں، روح کے تقاضوں کی فکر نہیں کرتے۔ امام غزالی جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو آدمی 40 دن قرآن نہ پڑھے اس کی روح مردہ ہو جاتی، 40 دن کھانا نہ کھایا جائے تو کیا حالت ہوگی آپ اندازہ کر لیں۔ اسی طرح روحانی طور پر اگر غذا روح کو فراہم نہ کی جائے تو 40 دنوں میں کیا نقشہ بنے گا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام انسان کا کیا معاملہ ہے کہ اس کی روح زندہ انسان ہے، چلتا پھرتا انسان ہے، عاقل بالغ ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن روح اس کی مردہ ہو چکی ہوتی۔ ایسا انسان قرآن مجید کے نزدیک روح سے خالی ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک ایسا انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ حیوانی سطح پر گر چکا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں فرمایا گیا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو انسان تھے لیکن حیوانیت کی سطح پر گر چکے ہیں، اس لیے کہ وہ ضمیر کے مطابق بری چیزوں سے رکتے نہیں ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، انسانی رشتوں کا احترام نہیں کرتے ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر ڈالا ہے، لہٰذا وہ انسان تھے کبھی، اب روح مردہ ہو گئی، ضمیر مردہ ہو گیا، حیوانوں کی سطح پر گر گئے۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند لوگ ہوتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک حیوان اگر حیوان ہے تو اللہ نے اسے پیدا ہی حیوان کیا تھا، جبکہ انسان گر کر حیوان بن جائے تو انسان تو اشرف المخلوقات اللہ نے پیدا فرمایا تھا، وہ ایک اعلیٰ مقام سے گر کر حیوان بن گیا ہے، لہذا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی کوتاہی کر رہا اور اللہ کے ہاں سزا پائے گا۔ تو یہ دو وجود ہیں انسان کے۔ رمضان المبارک کی عبادت کیا ہمیں سکھاتی؟ دن کا روزہ رکھو، رات کو قرآن سنو۔ یہ عام 11 مہینے میں جو کچھ ہم کرتے ہیں کہ جسم کی حفاظت اور جسم کو صحیح سالم رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، اسی کی فکر کرتے رہتے ہیں، روح کی فکر نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس پروگرام کو الٹ دو، 1 مہینہ ایسے کرو کہ جسم کی فکر کم کرو، اس کو ذرا کنٹرول کرو، کھانے پینے کے اوقات مقرر کر دو، اور رات کو قرآن سنو جو تمہاری روح کی غذا ہے۔ اپنے جسم کے تقاضے ذرا دباؤ گے، ان کو کنٹرول کرو گے، ان کو ذرا لو ٹون میں رکھو گے تو تمہاری روح جو ہے وہ بیدار ہوگی۔ یہ دنیا میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے، مذہب کی دنیا میں کوئی مذہب ہو کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، دنیاوی خواہشات سے ذرا سا دور رہنا، یہ انسان کے اندر ہانی کرتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ وہ کس حد تک بات صحیح ہے وہ تو انسان کو تجربے سے سمجھ آ سکتی، کہ انسان اگر اپنے جسمانی تقاضوں سے تھوڑی سی جو ہے وہ فرصت لے گا، اس کو کم کرے گا، اپنی روح پر توجہ دے گا تو روح مضبوط ہوگی۔ رمضان المبارک کے 2 پروگرام یہی ہے کہ دن کا روزہ رکھو اور جسم کو کھانے پینے میں ذرا کنٹرول کرو، اس کی خواہشات کو ذرا لگام دو، جنسی تقاضوں کو ذرا کم کرو، اور رات کو قرآن سنو، وہ قرآن جو تمہاری روح کی غذا ہے۔ اگر دن کا روزہ رکھو گے تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا، رات کو قرآن سنو گے تو تمہاری روح بیدار ہوگی۔ شاید عرصے سے جو تم قرآن نہیں سن رہے، نیکی کی طرف نہیں آ رہے، شاید تمہاری روح جو ہے بے ہوش ہو اور مرنے کے قریب ہو، اور تم اس مہینے روزے رکھو گے، دن کو روزہ رکھو گے، رات کو قرآن سنو گے، شاید تمہاری روح کو ہوش آ جائے،
تو اس درجے میں آ جائے، صحت مند ہو جائے کہ وہ آنکھیں کھول لے اور اس کو احساس ہو، وہ زندہ ہو جائے تمہارے اندر وہ روح، اور تم ایک انسان کی حیثیت سے سامنے آ جاؤ۔ رمضان المبارک کی دو عبادتیں یہ ہیں، دونوں لازمی ہو جائیں گی۔ اگر حقیقت انسان سمجھ میں آ جائے تو رات کی عبادت قرآن کے ساتھ جاگنا زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ غور کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس عبادت سے شروع ہوتا؟ ایک عبادت روزے کی ہے، ایک عبادت قرآن کے ساتھ جاگنے کی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ روزے سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ چاند طلوع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے، روزہ اگلے صبح کو آتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی اہم عبادت جو ہے وہ رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا ہے۔ یہ رمضان المبارک ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ حقیقت انسان کیا ہے۔ انسان صرف حیوانیت کا نام نہیں ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو، جنسی تقاضے پورے کرتے رہو اور بے حیائی کے کام کرتے رہو، بلکہ قرآن کی نگاہ میں انسان بہت اعلیٰ مخلوق ہے۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس میں وہ عوامل رکھے ہیں، وہ جذبات ہیں، وہ میلانات ہیں، وہ سوچ ہے کہ انسان اپنے جسمانی تقاضوں کو ذرا دبا کر اور روح کو مضبوط کر کے اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کا انسان روح کو نیگلیکٹ کرنے کی وجہ سے اور جسم کے تقاضے پورے کرنے میں غرق ہو جانے کی وجہ سے روحانی طور پر مردہ ہو چکا ہے اور شاید حیوانوں کی سطح پر گر چکا ہے۔ رمضان المبارک کا پروگرام ہمیں بتاتا ہے کہ اے غافل انسان، تم اٹھو اور اپنے جسمانی تقاضوں کو کم کرو، اس مہینے میں روزے رکھو، کھانے پینے کو ذرا اور جسمانی تقاضوں کو لگام دو، اور اپنی روح کی فکر کرو، اس کی آبیاری، اس کو غذا فراہم کرنے کا بندوبست کرو، اور راتوں کو قرآن کے ساتھ جاگو۔ جو خوش نصیب بھی دن کو روزہ رکھنے کا حق ادا کرے گا اور رات کو قرآن کے ساتھ جاگے گا، اس کی روح یقیناً بیدار ہوگی، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، بیداری ہوگی، شعور پیدا ہوگا، اور انسان از سر نو، جو انسان رمضان کے آنے سے پہلے غفلت میں ہے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، کیا عجب کہ رمضان المبارک میں اگر ہم اس پروگرام سے فائدہ اٹھا لیں، دن کے روزے رکھیں اور رات کو قرآن کے ساتھ جاگیں، اور کوشش کر کے پورے قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ ہم سن لیں، تو کوئی عجب نہیں ہے کہ ہماری روح بیدار ہو جائے، ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، ہماری سوچ بدل جائے کہ ہم کہاں حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے اور حیوانیت کی طرف جا رہے تھے۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو ایک انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہیے، اور صرف اپنی بھلائی کے لیے نہیں، پوری بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور بنی نوع انسان کی بھلائی یہ نہیں ہے کہ کوئی ویلفیئر ٹرسٹ بنا دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا جائے اور یہ کر دیا جائے اور یہ کر دیا جائے، کوئی ہسپتال بنا دیا جائے۔ حقیقت انسان کے اعتبار سے انسانیت کی بھلائی یہی ہے کہ انسانوں کی آخرت کی فکر کی جائے، اور مرنے کے بعد کی جو آنے والی زندگی ہے اس کی بھی برے پہلوؤں سے اور برے انجام سے انسانوں کو بچایا جائے۔ تو قرآن مجید اگر پڑھیں گے، روح اپنی کو غذا فراہم کریں گے، رمضان المبارک کی عبادت کے دونوں پروگراموں سے استفادہ کریں گے، تو دن کا روزہ رکھ کے اور رات کو قرآن سن کر شاید ہم حقیقت انسان کی طرف پلٹ آئیں، اور ہمارے اندر کی جو حیوانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، زور آور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیں دن بدن بے حیائی کی طرف اور گھٹیا کاموں کی طرف لے کر جا رہی ہے، شاید اس کو کوئی بریک لگ سکے، اس کے آگے فل سٹاپ لگ سکے۔ اور اس رمضان میں اگر یہ دونوں پروگرام ہم کر لیں اور رمضان المبارک کے دوران کوشش کر کے پورے قرآن کا ترجمہ کہیں سے سن لیں اپنے طور پر یا کسی اجتماعی پروگرام میں شریک ہو کر، تو شاید ہمیں احساس ہو کہ حقیقت انسان کیا ہے، اور ہم حیوانیت سے نکل کر انسانیت کی سطح پر آ جائیں، اور پھر ہمیں احساس ہو کہ ہمیں خود ہی یہ کام نہیں کرنا ہے، ہمارے ارد گرد بے شمار انسان ہیں جو کبھی انسان تھے اور اب حیوانیت کی طرف جا رہے ہیں۔ شاید اس طرح ہمیں رمضان المبارک کے بعد خود ہدایت حاصل کر کے دوسروں کی ہدایت کا بندوبست کرنے اور انہیں بھی قرآن پڑھانے اور سکھانے کی توفیق مل سکے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه